بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. پاکستان میں اس وقت بہت سے مسائل ہیں اور سیکیورٹی کے مسائل ہوں. ابھی حال ہی میں نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں سے گئی ہے. انگلستان نے منع کیا ہے کہ پاکستان میں آ کے نہیں کھیلنا. آسٹریلیا بھی شاید منع کر دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، افراط زر ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں. پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے اندر بہت، مثلاً پارلیمان کے انڈر پریشر ہے اس وقت. پارلیمان میڈیا فریڈم کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اس کے باوجود اس وقت جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، یعنی جو انتظار میں ہوتی ہے اپوزیشن جماعت یا جماعتیں جن کو حکومت میں آنا ہوتا ہے، وہ کتنی سٹرونگ ہے اور کتنی آواز اٹھا رہی ہیں. حالیہ جو صورتحال نظر آئی ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد وہ دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے اور ووٹ کے حساب سے بھی کوئی چھوٹی جماعت نہیں ہے. اور اس وقت ان کے اندر جو تنازعات ہیں، جو بحران ہے، اس نے ایک یہ بات ضرور جنم دی ہے کہ شاید اپوزیشن جو ہے اور خاص کر کے پی ایم ایل این وہ عوام کی نمائندہ اس وقت نہیں بن رہی. اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا اندرونی بحران ہے، کتنے تنازعات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قومی مسائل ہیں اس کے حوالے سے، ای وی ایم کے حوالے سے، نئے چیئرمین نیب کے جس کے کہا جا رہا ہے کہ توسیع دی جائے گی ان کو، اس کے حوالے سے بھی بہت سارے معاملات ہیں جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور افغانستان کے تناظر میں خاص کر کے تو ہمارے ساتھ اس وقت بہت ہی اہم شخصیت ہیں جو کہ ان سارے موضوعات پہ بہت بہتر انداز میں بتا سکتی ہیں، اور وہ ہے محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب جو کہ سابق وزیر خارجہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. سر، اب میں نے تو شروع میں ہی آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ پی ایم ایل این سے بھی لوگوں کو کافی توقعات تھیں کہ اتنے مسائل ہیں تو کچھ ان پہ زیادہ بات کریں گے، مگر نون لیگ کے اپنے اندرونی مسائل ہی ختم نہیں ہو رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں آج سے 15-20 روز قبل جو ہے وہ میں نے اس موضوع پہ بات کی تھی. سیاسی پارٹی جو ہے اس بنیاد پہ نہیں بنائی جاتی کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک ہی نقطہ نظر رکھتا ہو. اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ مختلف نقطہ نظر کو ملا کے ایک کنسنسس اوپینین ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر بھی کچھ اختلافات رہتے ہیں لیکن وہ میجورٹی کے ڈیسیژن کا رسپیکٹ کرتے ہوئے یا احترام کرتے ہوئے وہ پارٹی لائن جو ہے فالو کرتے ہیں. ڈسپلن کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں ہوتی. ہماری پارٹی جو ہے نا وہ فارچونیٹلی جو ہے وہ ایک ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے کہ ایک جنریشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے عمر کی وجہ سے، ویسے جو ہے جو نئے حالات ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کی وجہ سے، اور ایک نئی جنریشن جو ہے اس سے ٹیک اوور کر رہی ہے ہر سطح پہ، ٹاپ سے لے کے باٹم تک. اور یہ اثاثہ ہے ہمارا کہ ہماری پارٹی میں جو ہے وہ اتنی ڈیپتھ ہے. اب کسی بھی پارٹی میں، کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا، اب کسی پارٹی میں یہ چیز نہیں دیکھیں گے. یہ صرف پی ایم ایل این کا خاصہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تو شاہد عباسی صاحب نے ان کو ریپلیس کیا اور ماشاءاللہ 1 سال بڑا اچھا انہوں نے چلایا. جو کنٹینیوٹی تھی، جو میاں صاحب کی جو لیگیسی تھی اس کو لے کے وہ آگے چلے. تو میں اس چیز کو بڑا پلس پوائنٹ سمجھتا ہوں. میں اس چیز کو کبھی اس سے نہ خوفزدہ ہوا ہوں اور نہ کبھی اس سے بددل ہوا ہوں. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز جو ہے یہ زندگی کی نشانی ہے، کنٹینیوٹی کی نشانی ہے. اس میں بعض اوقات تلخی بھی آ جاتی ہے، تلخ لمحات بھی آتے ہیں لیکن گزر جاتے ہیں. جب ہم برسر اقتدار تھے پچھلی گورنمنٹ میں، جو ہماری لاسٹ گورنمنٹ تھی، اس وقت بھی ہمارے صفوں میں اختلافات تھے جو مختلف موقع پہ ٹیلی ویژن کے پروگرامز کی زینت مانتے ہیں. چودھری نثار صاحب تھے اس وقت. میں اسی طرف اشارہ کر رہا تھا. اس سے پہلے بھی، اور یہ صرف ہماری پارٹی کے محدود نہیں ہے، یہ باقی پارٹیوں میں بھی اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں.
اچھا لیکن قائد صاحب بالکل آپ تو اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, سیاستدان بھی ہیں, اور شاید پارٹی میں ایک برج کا کردار بھی آپ اس وقت ادا کر رہے ہیں دونوں گروپس کے بیچ میں, لیکن یہ ریالٹی ہے کہ گروپس کے اندر اختلافات اتنے بڑھ چکے ہیں مزاحمتی گروپ اور مفاہمتی گروپ میں کہ اب وہ بالکل کسی بھی وقت لاوا جو ہے وہ پھٹ سکتا ہے. دیکھیں یہ میں جو وہ رانا ثناءاللہ صاحب چھوٹے بھائی ہیں وہ اس کی بڑی اچھی ڈیفینیشن دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مفاہمت کے ساتھ اگر مسئلے حل ہو جائیں تو پھر مزاحمت کی ضرورت نہیں رہتی. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے اندرونی مسائل بھی جو ہیں وہ مفاہمت کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی لاوا نہیں پھٹے گا اور اس میں کوئی اندرونی مزاحمت یا مخاصمت جو ہے وہ اس کی نوبت نہیں آئے گی. جہاں تک اس کو براڈر آپ نیشنل لیول پہ لے کے جائیں تو نیشنل لیول پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ اتنی صحت مندانہ ہو جائے یا اتنے استوار ہو جائے ان لائنز پہ, ان خطوط پہ جو ہونا چاہیے آئیڈلی. مثلاً بہت سے ایشو آج کل چل رہے ہیں, الیکشن کمیشن کا ایشو ہے, ای وی ایم کا ایشو ہے, الیکشن ریفارمز کا ایشو ہے, یہ ایک چیئرمین نیب کا ایشو ہے, کور ایشوز ہیں یہ ہمارے الیکشن والے خصوصاً جو ہے وہ کور ایشوز ہیں ہمارے جو ہے نا, کہ جس کے اوپر سارا یہ ایڈیفس جو ہے, یہ ساری عمارت جو ہے کھڑی ہے جمہوریت کی, الیکشن کے اوپر کھڑی ہوتی ہے نا, ادروائز کوئی. مجھے پتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کھل کے شاید نہ بولیں, لیکن اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی جاوید لطیف صاحب کو جو شو کاز آیا ہے, اور ظاہر ہے اس سے پہلے شاید خاقان عباس صاحب نے سٹیٹمنٹ دی, 2 شو کاز آنے تھے, ایک آیا دوسرا بھی روک لیا گیا. ظاہر ہے کہ مریم بی بی نے اس کو رکوایا جو خبریں ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن آ جائے کہ شو کاز آ جائے اور کہا جائے کہ اسائنمنٹ دی ہوئی ہے, تو پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا حق بجانے پہ کہ اس کے اوپر بات کرے اور پوچھے کہ میڈیا کا حق تو میں تو نہیں چھین سکتا کتھی طور پہ. I'll be the last person to support that. مجھے نہیں علم کہ کوئی اور بھی شوکاز نوٹس جاری ہونے والا تھا یا ہے. مجھے کتھی طور پہ اس کا علم نہیں, کسی نے رکوایا ہے مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے. میں اپنے جو ہے وہ اتنا زیادہ کنٹروورشل میٹرز میں جو ہے نا گلے تھا میں نہیں بہت پیر نہیں رکھتا. یہ میں جاوید لطیف صاحب کو انہوں نے نوٹس دیا ہے, وہ اچھے انداز میں جو ہے اس کا جواب دے سکتے ہیں, اور یہ معاملہ جو ہے وہیں فنش ہو جائے گا. اگر میرے متعلق انہوں نے کچھ کہا ہے تو مجھے کسی بات مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں ایک سیاسی ورکر ہوں, سیاسی ورکروں کے متعلق بہت باتیں کی جاتی ہیں, اپنے بھی کرتے ہیں بیگانے بھی کرتے ہیں. تو سیاسی ورکر کے اتنے شوق ابزاربرز ہونے چاہیے کہ وہ کرٹیسزم برداشت کر سکے. میں کرٹیسزم برداشت کرتا ہوں. جب بال میرے کالے تھے تو نہیں برداشت کرتا تھا, ریٹیلیٹ بھی کرتا تھا, ریئیکٹ بھی کرتا تھا. لیکن عمر کے ساتھ میں نے یہ سیکھا ہے, اپنے گھر میں یہ بات سیکھی, اپنے والد بزرگ سے بات سیکھی کہ تحمل سے معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے. اچھا مگر یہ بھی تو پھر شہباز صاحب جیسے وہ ایک کرتے رہے, پھر پارٹی کے وہ صدر بھی ہیں, پھر ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کے خلاف بیان جو بھی ذاتی بیان کے طور پہ ان کے بیانات کو لیا جاتا ہے, جیسے قومی حکومت کا بیان تھا ان کا, عباس صاحب نے کہا کہ ان کا ذاتی بیان ہے. تو جب ایسی صورتحال بن جائے کہ پارٹی کے صدر کو آپ کہیں کہ ان کا ذاتی بیان ہے, تو پھر تو سوچنا بنتا ہے. دیکھیں میاں شہباز صاحب کی سچویشن جو ہے وہ مختلف ہے. وہ پارٹی کے صدر ہے. پارٹی کے صدر کا مقام جو ہے ان کو پارٹی صدارت جو سونپی ہے وہ قائد محترم میاں نواز شریف نے سونپی ہوئی ہے, اور اس عہدے کا ایک تقدس ہے, اس کو رکھنا چاہیے, اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. مجھے اگر کسی موقع پہ اپنے سے جو بڑے ہیں یا عہدے کے لحاظ سے یا عمر کے لحاظ سے ان سے اختلاف بھی ہو تو میں ایک حدود کے اندر رہ کے بات کرنے کا حامی ہوں. اور اگر میرے خیالات جو ہیں وہ پارٹی کے مفادات سے متصادم بھی ہوں تو میں پھر اپنے خیالات اپنے تک رکھوں گا. میں کبھی ان کو پبلکلی ایئر نہیں کروں گا. اگر مجھے موقع ملے تو ہو سکتا ہے میں پارٹی کے اندر کسی اچھے موقع کے اوپر جو ہے ان کا اظہار کر لوں. کیا یہ درست ہے کہ پھر شہباز صاحب نے ریئیکٹ کیا جاوید لطیف صاحب کے اسٹیٹمنٹ, جو 2 میٹنگز میں وہ نہیں بھی آئے جو تنظیمی بنیادوں؟ میاں شہباز شریف میں بڑا تحمل ہے,
بعض اوقات تو جلدی جو ہے سیخ پا بھی ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً سیاسی معاملات میں پارٹی کے اندر اور ویسے سیاسی معاملے میں، انتظامی معاملات میں وہ زیادہ جلدی جو ہے ٹیمپر اپنا جو ہے وہ، لیکن سیاسی معاملات میں وہ بڑی تحمل مزاجی کا، میرا خیال ہے انہوں نے پہلے بھی ان چیزوں کو اگنور کیا ہے، اپنے عہدے کی جو ان کی عہدے کی جو ہے ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے، ان کی اپنی بڑائی بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قائد محترم کی اس وقت ایک قسم کی پریزنس ہے ان کی پاکستان کے اندر جو ہے میاں شہباز کی صورت میں، تو میں پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ میاں صاحب کی جو یہاں موجودگی ہے وہ یعنی ان کی ریپلیسمنٹ یہاں پہ وہ شہباز شریف صاحب ہی ہیں؟ دیکھیں صدر ہیں، اگر کوئی اس چیز کو ڈینائی بھی کرتا ہے تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ وہ پارٹی کے صدر ہیں، اور جب تک وہ کانفیڈنس انجوائے کرتے ہیں میاں نواز شریف کا، تو اگر کوئی اس سے اختلاف بھی کرتا ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر، مین تو کانفیڈنس یا اعتماد جو ہے میرے جیسے ورکر کے لیے بھی اور پارٹی پریزیڈنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف کا اعتماد ہے۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے اس بات کے اوپر، آپ اختلاف جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے، اگر کہیں اختلافات نہ ہوں اور جمود طاری ہو جائے گا، اور جمود جو ہے وہ نقصان دہ سکون جو ہے وہ تو موت کی علامت ہوتا ہے۔ بالکل، ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، تغیر ہوتا رہتا ہے۔ بالکل، لیکن ابھی کنٹونمنٹ کے انتخابات ہوئے، بڑی سکسیس پی ایم ایل این نے لی، آپ کے سیالکوٹ کنٹونمنٹ سے بھی، لاہور سے بھی، پنڈی سے ایون، مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، مطلب پنڈی سے بھی آپ جیت گئے۔ یہاں گیٹ نمبر 4 یہاں ہی ہے، بڑا قریبی ہے، اور سنا نیوٹرل بھی رہا ہے گیٹ نمبر 4۔ درست ہے، یہ درست بات ہے، یہ بالکل درست بات، اور میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے۔ مفاہمت کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک، میں اس کو انٹرپریٹ اس طرح کروں گا کہ 73% ووٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت کے خلاف پڑے، یہ فافن کی رپورٹ ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی جو ہے ورڈکٹ ہے موجودہ حکومت کے خلاف پاکستان کی عوام کی، اور وہ بھی جس طرح آپ کہہ رہی تھیں کنٹونمنٹس میں، جہاں پہ ایک ٹریڈیشنل پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ ہمارا وہاں پہ ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ کنٹونمنٹس میں ایک مکس ہوتا ہے، وہاں پہ ایلیٹ بھی رہتی ہے، یہ میں ویسے آپ کو بتا دوں فوج کے ووٹ نہیں ہوتے، فوجیوں کے ووٹ اپنے اپنے علاقے میں ہوتے ہیں، جہاں وہ رہنے والے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو فوج اسٹیشنڈ ہوتی ہے اس کا 2 سال 3 سال کی ہوتے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ایلیٹ بھی رہتی ہے، وہاں پہ تھوڑا سا گاؤں والا بھی حصہ، رورل حصہ بھی ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ وہاں پہ عام لوگ بھی، دکاندار بھی، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، سو بڑا اچھا مکس جو ہے پاکستان کا یہ ایک ریپرزینٹ ہو رہا ہے ان الیکشنوں میں کہ موجودہ حکومت کے کیا حالات ہیں۔ لیکن آپ کا نعرہ جو تھا وہ کام کو عزت دو تھا، اس دفعہ ووٹ کو عزت دو نہیں تھا۔ دیکھیں ایک چیز دیکھنے کی والی بات ہے، وہ تو ایک نظریاتی بات ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن ہم نے میجر جو ہماری کامیابی جو ہے نا وہ پنجاب میں ہوئی ہے، اور پنجاب میں جو خدمت ہماری آپ کو میاں نواز شریف کی خدمت جو ہے وہ تو خنجراب سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو یہ سارا جو سلسلہ ہے، میں تو کام کو عزت کام کو عزت شہباز شریف صاحب کی بالکل میاں شہباز شریف نے بڑی محنت کی ہے، وہ پنجاب میں دن رات انہوں نے ایک کیا، میں گواہ ہوں، میری منسٹری تھی واٹر اینڈ پاور، اس میں ایل این جی کے جو پلانٹس ہیں شہباز شریف کی محنت کی وجہ سے لگے۔ میاں نواز شریف صاحب ان کا اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں بڑی فخر کے ساتھ، اور ہمارے تو لوگ کہانیوں میں اس طرح کے بھائی ہوتے ہیں، ویسے آج کل جو ہے بھائی تو پنجابیوں کہتے ہیں شریک ہوتے ہیں، تو یہ وہ سلسلہ نہیں ہے، اسی لیے تو 2 میٹنگز میں گئے تو پھر میاں صاحب بھی پریشان ہو گئے کہ نہیں آئے وہ، مجھے اس بات میں نہیں اس بات کو اس طرح مگر محسوس تو کیا ہوگا انہوں نے کہ نہیں، میاں صاحب کبھی یہاں بھی میٹنگوں میں نہیں آتے، اسلام آباد میں بھی میٹنگیں نہیں ہوتی، کسی وقت آتے ہیں، کبھی پچھلے 2 دن سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگز لے رہے ہیں، صبح بھی ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی جو
لیڈرشپ ہے اس کی میٹنگ ہوئی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے نا، لیکن آپ کو اس بجائے اس کو اس تناظر میں بھی ضروری ہے دیکھنے کا کہ یہ ووٹ پنجاب میں خدمت کو ووٹ دیا گیا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو ترقی ہوئی پنجاب میں یا شمالی، اب دیکھیں بلوچستان میں جو ہے وہ اس طرح کنٹونمنٹس نہیں ہے جس طرح پنجاب میں ہے، یا سندھ میں اس طرح کنٹونمنٹس کراچی کے علاوہ جو ہے 2-3 کنٹونمنٹس ہیں، حیدرآباد ہے، پونو عقل ہے. اسی طرح پشاور میں بھی نہیں ہے. کنٹونمنٹس کی بھی جو مین جو ہے وہ پریزنس جو ہے پنجاب، اور الیکشن بھی بیٹل فیلڈ وہی پنجاب. بالکل بالکل. سو اس لیے یہ ریپرزینٹیٹیو ایک قسم کا سروے ہے جو اس کنٹونمنٹ کے الیکشن میں آیا ہوا ہے، اور اس میں یہ بالکل اس بات کو تسلیم کا ہر بندے نے تسلیم کیا ہے. میں کیمپین میں ڈائریکٹلی تو نہیں انوالو تھا، لیکن لوگوں نے آج سیالکوٹ دیکھ لیں، سیالکوٹ کھنڈر بنا ہوا ہے، ہر سڑک ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے. لوگوں کو مہنگائی ہے، دوائیں نہیں ملتی، بجلی مہنگی ہے، اور تو یہ زیادہ پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ پڑا ہے. یہ پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ مل پڑا ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے پچھلے 3 سال میں، بلکہ ان کے اندر جو کرپشن کی انتہا ہو گئی ہے. کل رات جیو پہ شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام میں انہوں نے گنوائے ہیں چند لوگ. کل شیخ رشید صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا ہے کہ اگر اسی طرح کے حالات ظاہر رہتے ہیں تو آپ عوام کے پاس کیسے جائیں گے. اور چینی اور اس کی مطلب خود ایک کیبنٹ منسٹر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط فیصلہ تھا چینی اور گندم کو ایکسپورٹ کرنے کا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صورتحال کہاں چلی گئی ہے. ہم اسمبلی میں ہمارا بعض اوقات نہیں، سیشن کے دوران میں اکثر انٹریکشن ہوتا ہے سرکاری پارٹی سے، وزراء سے بھی، ایم این اے سے. وہ بہت شدت سے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو لے کے ہم عوام کے پاس اگلے الیکشن میں جا سکیں گے. جتنے نعرے جو ہے، چاہے وہ کنٹینر میں، چاہے وہ جلسے میں، کسی بھی جگہ بھی جو نعرے جو بلند کیے گئے تھے، ان میں ایک نعرہ بھی جو ہے ڈیلیور نہیں ہو سکا. آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ رول گئی ہے پاکستان. جی خیر صاحب، میں نے بریک لینی ہے، اس پہ میں نے پھر بات کرنی ہے کرکٹ پہ بھی. اور ظاہر ہے کہ اگلے انتخابات ہیں، اگلے انتخابات اگر ہوتے ہیں، کیونکہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں کیا کوئی قومی حکومت کا چانس بھی بن سکتا ہے؟ جو شہباز صاحب نے کراچی میں بات کی تھی اسی پہ میں نے پوچھنا بھی ہے قائد صاحب سے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خیر صاحب، آپ نے بات کی جیسے اگلے انتخابات کی ہے، لوگ کیا پرسیپشنز ہیں، لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں، پرفارمنس کی بات ہے. شہباز صاحب نے قومی حکومت کی بھی بات کی ہے کچھ عرصہ پہلے کراچی کے اندر. وہ انہوں نے کس بنیاد کے اوپر کی ہے؟ چانسز انتخابات سے پہلے ہیں یا بعد میں ہیں؟ میں ذرا اس پہ کوشش کروں گا غیر محتاط بات نہ کروں، لیکن الیکشن کا جو پہلی پری ریکوزٹ ہے یا اس کی پہلی جو کنڈیشن جو ہے کہ اگر آپ الیکشن کو ایک میڈیم کے طور پہ، ایک راستے کے طور پہ، ایک کسی منزل پہ پہنچنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ الیکشن جو ہے نا وہ شفاف ہونے چاہیے. نہیں تو آپ کو کبھی بھی منزل نہیں ملے گی، چاہے وہ جمہوریت کی منزل ہے، چاہے وہ آئینی جو ہے ایک سپریمیسی کی یا سویلین سپریمیسی کی منزل ہے. اب کوئی بھی ایشو، میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جمشید مارکر کو ہینری کسنجر نے کہا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں کوئی کرائسس پیدا ہوتی ہے تو وہ الیکشن کروا لیتے ہیں کہ بھائی پبلک اوپینین جو ہے اس فیصلہ خلق خدا سے جو ہے وہ فیصلہ لے لے. پاکستان میں ہینری کسنجر نے جمشید مارکر کو کہا کہ الیکشن کرائسس حل کرنے کی بجائے جو ہے وہ کرائسس کریٹ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں ایسٹ پاکستان کے فال سے لے کے اب تک تو انتخابات جو ہے وہ بحران پیدا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ بحران کو حل کریں. یہ پاکستان ہماری تاریخ ہے، پاکستان کی تاریخ. بالکل کوئی اس میں شبہ ہے ہی نہیں. 47 سے لے لیں، 51 کے الیکشن سے لے لیں، 56 کے الیکشن سے لے لیں، 62 کے، 65 کے، 70 کا تو اللہ معاف کرے ٹریجڈی تھی. اس کے بعد آپ سارے الیکشن لے لیں. تو یہ ان کی شفافیت ان الیکشنوں کی جو ہے وہ بڑا بنیادی جو ہے عنصر ہے الیکشن میں، بڑا بنیادی عنصر ہے. اگر وہ شفاف نہیں ہوں گے تو اسے کرائسس پیدا ہوگی، اسے کرائسس حل نہیں ہوگی.
آپ یہی کنٹونمنٹ کے الیکشن لے رہے ہیں کہ ہر بندے نے ایکسیپٹ کیے ہیں, سرکاری پارٹی نے بھی ایکسیپٹ کیے, جی انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا, ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں, جہاں ہم نہیں جیتے وہاں بھی ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیونکہ کیا, شفاف تھے, شفاف الیکشن ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ممکنات میں شامل ہے کہ یہاں پہ الیکشن شفاف ہو سکتے ہیں. یہ لاکھوں کا ووٹروں کا الیکشن تھا. تو اگر یہ ہو جاتے ہیں تو میں نے تو اپنے 31 سال کی پارلیمنی سیاست کے اندر سب سے زیادہ جو ہے سیٹسفیکشن جو مجھے ہوئی ہے ایز اے پارلیمنٹیرین وہ اپوزیشن میں ہوئی ہے. میں سرکاری پارٹی میں رہ کے اتنا زیادہ جو ہے سرکار میں رہ کے, پارٹی تو ایک ہی ہے, تو یہ بڑا ای وی ایم جو ہے وہ بہت سے ممالک میں نے اس کو اڈاپٹ کیا اور بعد میں ڈراپ کر. تو یہ کس کا آئیڈیا بیسیکلی, ان کا خود آئیڈیا ہے یا کہیں اور سے یہ آئیڈیا؟ یہ آئیڈیا ان کا خود ہے, یہ انسیکیور ہوئے ہیں اس وقت, جو ہے موجودہ حکمران جو ہے انسیکیور ہوئے ہیں, وہ ابھی سے کسی نہ کسی ریگنگ کی جو ہے تیاری کر رہے ہیں. اب الیکشن کمیشن کو روزانہ جو ہے اٹیک کیا جاتا ہے, سواتی صاحب اٹیک کرتے ہیں, کوئی اور اٹیک کرتا ہے. میں اس پروسیس میں شامل تھا, بلکہ جو ہے مجھے میرے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے قائد محترم کی اس سلسلے میں رہی. پہلا نام جو آیا تھا وہ سیکرٹری رہے ہوئے تھے 2018 میں الیکشن کمیشن میں, اس لیے اس کے اوپر بہت سے اعتراضات تھے. میں ان کی ذات کی بات نہیں کر رہا, لیکن ان کی جو پرفارمنس تھی 2018 کی اس پہ بہت سارے اعتراضات تھے. 2-3-4 دن جو ہے یہ چلتا رہا یہ سلسلہ, اور وہ اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہو سکا. جو پہلا نام جو تھا, میں نام نہیں لے رہا. اس کے بعد جو ہے رائے صاحب کا نام آیا, اور یہ بھی حکومت کی طرف سے یہ نام آیا. پرویز خٹک صاحب نے بالکل چٹ دی مجھے, چٹ کے اوپر مجھے پکڑائی چٹ. بالکل گواہ موجود ہیں, وہ کہیں جا کے کوئی باتھ روم میں یا کسی خفیہ جگہ پہ بیٹھ کے انہوں نے چٹ مجھے دی, اور اس چٹ کے اوپر ہم نے پھر کنسلٹ کیا. تو ہم نے 3-4 دن سے یہ ساری کنٹروورسی جو ہے اس کو لپیٹ رہے ہیں, اور ہی انجوائڈ اے ویری گڈ ریپوٹیشن ایز اے سول سروینٹ. بلکہ آپ لوگوں کو روکا بھی جب کشمیر کے انتخابات تھے تو انہوں نے داخلے پہ پابندی عائد کر دی. نہیں, مجھے نوٹس ملا اس الیکشن میں, جو 38 کا پی پی اور 38 کا جو ہے الیکشن جو تھا اس میں مجھے نوٹس ملا. تو از اے ویری فیئر مین, آئی نو ہم فار اے لانگ ٹائم ایز اے بیوروکریٹ جو ہے, تو بڑا محترم ہے, اپرائٹ ہے. تو میرا خیال ہے یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ اگر ان پوسٹ پہ یا ان عہدوں کے اوپر اگر کوئی انٹیگریٹی والے لوگ آتے ہیں تو ہم سیاستدانوں کو سب سے پہلے شکر گزار ہونا چاہیے, خصوصاً الیکشن کمیشن کے اس سلسلے میں. اگر عدلیہ میں ایسے لوگ آتے ہیں, بیوروکریسی میں ایسے لوگ آتے ہیں, تو میرا خیال ہے اٹ از اے بلیسنگ. بالکل, لیکن جو بحران آپ بات کریں الیکشن کی سر کے انتخابات بحران جنم دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو صورتحال ہے جو آگے سیکیورٹی کی ہے, بالکل, تو پھر کیا قومی حکومت کے واقعی امکانات؟ دیکھیں, میں ایک بات, اگر یہ حکومت جو ہے ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہے, جو ہو چکی ہے, میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں, اگر فری اینڈ فیئر الیکشن میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی کے پاس جو ہے ایبسولوٹ میجورٹی نہیں آتی, تو لازمی طور پہ پھر کوئی ایسا ہی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ کولیشن گورنمنٹ بن جائے. تمام جمہوری ممالک میں جو ہے کولیشن گورنمنٹس نہیں ہیں, نیشنل گورنمنٹس نہیں. تو آپ یہ امکان مسترد نہیں کر رہے کہ قومی حکومت جو ہے وہ انتخابات سے پہلے بھی تشکیل پا سکتی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پی ایم ایل این پہلے بھی یہ کوشش, پیپلز پارٹی کی تو یہ خواہش تھی, مگر پی ایم ایل این نے انکار کیا. یہ تو اسی صورت الیکشن سے پہلے ہو سکتا ہے نا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس حکومت کے خلاف. میں تو کسی غیر آئینی جو ہے وہ اقدام کی جو ہے حمایت نہیں کر سکتا. میں بیسک ایز اے پولیٹیکل ورکر جو ہے, میں ایک کم از کم میں تو دعویٰ کرتا ہوں کہ میری جمہوری سوچ ہے. تو میں عدم اعتماد تو آئینی ہے یہ تو نہیں, اگر قومی حکومت کا کوئی سلسلہ بنتا ہے تو وہ تو پہلے تو اس حکومت کو ریموو کرنا پڑے گا, یا پھر یہ ہے کہ سارے سیاستدان مل کے that's a situation جو میرے خیال میں کوئی اس وقت ویژولائز کوئی نہیں کر سکتا کہ اس تناؤ کے اور اس بٹرنس کے دور میں, جتنی بٹرنس ہے اللہ کرے نہ رہے,
کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس سے قومی حکومت خیر صاحب پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار تھی, بیٹرنس پی ایم ایل این کی طرف سے آئی, ورنہ یہ ہو سکتا تھا. اور پھر جہاں تک میری اطلاع ہے, میں نے لکھا بھی اس کے اوپر کہ جیل میں جب ملاقات ہوئی میاں صاحب سے, بڑے میاں صاحب سے, میاں نواز شریف سے, وہ ایک قلیل المدتی حکومت کے حق میں تھے جو کہ قومی ہو, اور وہ الیکشن ریفارمز لے کے آئے. جو ڈسٹارشنس ہیں نا ہمارے سیاسی منظرنامے پہ کے اوپر, یا ہمارے جو سسٹم ہے, جو نظام ہے, ریاست کا جو نظام ہے, اس میں ڈسٹارشنس جو ہے نا وہ بیسیکلی ان کا جنم جو ہے الیکشن سے ہوتا ہے. جب آپ عوامی رائے کے آگے بند باندھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ڈسٹارشنس پیدا ہوتی ہیں. اس لیے بہتر ہے, جس طرح آپ ریفرنس دے رہی ہیں, مجھے میری یادداشت اس وقت نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریزنیبل بات ہے کہ اگر کوئی حکومت جو ہے اس قسم کی آ جائے جو پہلے ساری چیزیں جو ہیں یہ طے ہو جائیں اور ایک پٹری پہ جمہوریت کی گاڑی جو ہے وہ چڑھ جائے, اور اس کے بعد جو ہے چلتی رہے, اللہ تعالیٰ کرم اور فضل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نیتیں صاف ہونی چاہیے, لیکن ہماری نیت جو ہے جو ہمارے ملک کی جو اشرافیہ ہے اس کی نیت میں ہر وقت جو ہے پچھلے کئی دہائیوں سے, ان کو نئی بات نہیں میں کہہ رہا, کئی دہائیوں سے کم از کم وہ جو ایک گرے ایریا آ جاتا ہے جہاں پہ ہمارے مفادات جو ہیں وہ قومی مفادات کے ساتھ جو ہے ٹکرا جاتے ہیں یا اس طرح. تو اس دفعہ تو پی ایم ایل این کی وجہ سے ہوا کیونکہ پیپلز پارٹی شاید تیار تھی اور مولانا اور پی ایم ایل این نے اس کے انکار کیا. مجھے اس بات کا کوئی اتنا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی بھی, کیونکہ میں نے سنا آپ نے کہا کہ ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے, آپ کو لگتا ہے ابھی بھی آپ کو بات کر کے ان کے ساتھ ملنا چاہیے؟ ہمارا اس وقت بھی جو کوآپریشن جو ہے پارلیمنٹ کے لیول پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جاری رہتی ہے, یہ یو آئی کے ساتھ بھی جاری رہتی ہے, وقتاً فوقتاً ہم ایم کیو ایم سے بھی رابطہ کرتے رہتے ہیں, دوسری جو پارٹیز کولیشن پارٹیز ہیں حکومت کے ساتھ ان کے ساتھ بھی رابطہ کرتے رہتے ہیں, اور ہمارا بعض پوائنٹس کے اوپر اتفاق رائے بھی ہو جاتا ہے. تو اس صورتحال میں کوئی چیز جو ہے وہ میں آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. یہ فیصلے تو میری قیادت میں کرنے ہیں, اور اگر کوئی میری رائے ہو تو میں اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کروں. جو ماحول ہے اس میں زیادہ کھل کے بات جو ہے وہ میں میڈیا پہ بیٹھ کے کروں تو اس کے نتائج جو ہیں وہ اس قسم کے ہو سکتے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈ کر جائے میری بات جو ہے, لیکن راستے ضرور تلاش کرنے چاہیے. سیاست جو ہے میں نے بہت دفعہ کہتا ہوں کہ ممکنات کا کھیل ہے, کھیل تو نہیں ہے, ممکنات کا ایک طریقہ کار ہے. تو راستے ضرور ڈھونڈنے چاہیے. ہم ایک بند گلی میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں, یہ حکومت جو ہے یہ ڈس اپروو کر چکی ہے اب بہت سی وجوہات. اس کی ریئلائزیشن اسٹیبلشمنٹ کو ہے, مقتدر حلقوں کو ہے کہ یہ کیونکہ جو حالات بن رہے ہیں they are better informed than us. اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا جس کو آپ مقتدر حلقے جو ہیں ان اے وے میں کہوں گا میری انفارمیشن جو ہے بڑی گراؤنڈ لیول سے سٹارٹ ہوتی ہے. جب شفاف الیکشن نہیں ہوتے تو اسیسمنٹ یہی ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے مطلوب جو ریزلٹس ہیں وہ نہیں ملنے تو ہم کو اس کا بندوبست کر لیں. اگر مجھے اعتماد ہوگا کہ جو میری سوچ ہے دیٹ سوچ از اور دیٹ لائن آف تھاٹ جو ہے وہ از بیکڈ بائی پبلک اوپینین, اس کے پیچھے عوامی رائے کھڑی ہے, تو مجھے الیکشن شفاف کرانے میں قطعی طور پہ کوئی جو ہے نا اعتراض نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ محمد آصف صاحب. خواجہ صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ اس وقت جو پولیٹیکل جو انٹرنیشنل سینیریو بنا ہوا ہے پاکستان کو فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھلے آپ نے بلومبرگ کا پڑھا ہو ایڈیٹوریل یا پھر آپ نے امریکی اسٹیٹ سیکرٹری کا اسٹیٹمنٹ سنا ہو, تو ایک طرح سے ایسے لگ رہا ہے کہ فائنینشلی بھی پاکستان پہ پریشر بڑھ رہا ہے اور کہیں ایسی جگہ پہ پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا نہ جائے کہ جہاں پہ کوئی اور آپشن نہ بچے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسی صورت میں انٹرنل سچویشن؟ ہمیں جو افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس میں ہمارا ایک رول رہا ہے بظاہر بھی اور
جو نا اندر کھاتے بھی جو ہے ہمارا ایک رول رہا ہے اور پچھلے 30-40 سال سے وہ سلسلہ چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ وقت تھا کہ اس کے ڈیویڈنڈز جو ہیں ہم جو ہے نا اس کا فائدہ اٹھاتے اس سچویشن کا. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچے, لیکن ابھی تک اس کا فائدہ نہیں پہنچا, جو نقصان زیادہ پہنچا. اس لیے میں میری جو رائے جو اس وقت یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو اوپینین تو نہیں, لیکن ویسٹ جنہوں نے بوریا بسترا لپیٹ کے یہاں سے گئے ہیں, میں شعر ہے تیرے کوچے سے ہم نکلے, تو وہ جو ہے اس کا ان کو دکھ ضرور ہے, اور وہ پاکستان سے کسی نہ کسی اس صورتحال میں جب ویسٹ جو ہے وہ ہمارے اینٹی ہوا ہے, ایک تو نمبر 1 ہمیں امیڈیٹلی اپنے ریجن کے اندر, جس طرح یہاں پہ ISI کے مہمان بن کے تمام انٹیلیجنس چیف یہاں پہ آئے, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ پاکستان میں پہلے اس طرح نہیں ہوا کہ پاکستان کو اتنی اٹینشن جو ہے ریجن میں ملنی چاہیے. پلیز اس کے اوپر جو ہے کیپٹلائز کرنا چاہیے. چائنا ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, یا رشیا ہے, رشین فیڈریشن ہے, تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, یہ سارے ممالک جو ہیں ان میں ہمیں اپنے تعلقات جو ہے بڑھانے چاہیے, ان کو بڑھاوا دینا چاہیے, مضبوط کرنا چاہیے, تاکہ اگر ہمیں کوئی نیگیٹو ادھر سے ہوتا ہے کچھ تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. دوسری بات جو میں اس ضمن میں کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں یہ جو افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے, ہماری میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے اوور دا ایئرز جو ہے ہماری پالیسی جو ہے اگر باقی دنیا بھی اس کو اپناتی تو وہ بہت پہلے اس ساری سلسلے کا حل نکل سکتا. بالکل. اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنا ملبہ ڈالیں اپنی فیلئر کا, اپنی پالیسی کی فیلئر کا, بجائے اس کے کہ وہ اپنا خود احتسابی کریں, وہ پاکستان کے اوپر ڈال رہے ہیں. آنے والے وقتوں میں میں ایک آخری بات ضروری کرنا چاہتا ہوں. میں ایک دفعہ چین گیا, چین کے ایک بہت بڑے عہدیدار کے ساتھ میری میٹنگ تھی, تو 15-20 منٹ کی میٹنگ تھی, لیکن وہ خاصی دیر چلتی رہی, گھنٹے سے اوپر چلتی رہی. انہوں نے ایک بڑی بات کہی, مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی ریاست میں دفاع اور معیشت یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. بالکل یہ بالکل پلرز ہیں جس کے اوپر ریاست کھڑی ہوتی ہے, لیکن ان دونوں کا مضبوط ہونے کے لیے ایک تیسری چیز کی ضرورت ہے, وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی. ایگزیکٹلی, اور وہ نہیں ہے اس وقت, وہ نہیں ہے ہماری. بالکل. جس کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں جو ہے نا, خدا نخواستہ معیشت تو تباہ ہو گئی ہے, اللہ دفاع ہماری جو ہے قائم اور دائم رکھے, ہم ہر طرف سے گرے ہوئے ہیں. بالکل. تو یہ مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سے جو ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ہے, فیصلہ آپ کا.